اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. صرف 2 سے 3 منٹ لینے آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. سب ایگری ہے نا میرے ساتھ؟ قرآن عربی میں ہے. اور پھر اسی قرآن میں، اسی قرآن کی آیت کے تناظر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور اصول کافی جو شیعوں کی مشہور کتاب ہے اسی میں سے ہے کہ اقرأ القرآن بألحان العرب واصواتها. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ قرآن کو پڑھو عربی لحن میں، یعنی عربی لب و لہجے میں، عربی انداز میں، واصواتها، اور اسی کی سروں میں، وہ جو سریں ہیں، وہ جو آوازیں ہیں، اسی سر میں پڑھیں. اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور باوقار انداز میں پڑھیں. اور میں جو اہم نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا اپنے بچوں کو اور اپنے بزرگان کو، خصوصاً بچوں کو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور پروقار انداز میں تلاوت کریں. اسی کے تناظر میں مولا علی کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں الترتیل. جب کسی نے پوچھا نا کہ ترتیل کا مطلب کیا ہے، پھر فرمایا کہ الترتیل تجوید الحروف و بیان الحروف، اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ حفظ الوقوف. اسی 2 جملوں کی وجہ سے 3 علم وجود میں آئے، 3 سبجیکٹ وجود میں آ گئے. پہلا جسے علم تجوید کہتے ہیں، مستقل علم ہے. دوسرا ترتیل، جس کی 4 اقسام ہیں قرات میں سے. اور تیسرا حفظ الوقوف، یعنی وقف و ابتدا،
جسے کہتے ہیں وقف و ابتدا۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، مجھے پتہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن بیان کرنا ہے، بتانا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک استاد کی کال آئی ایران سے کہ آپ وہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن ٹائم بھی خود لینا ہے قرات کا۔ پاکستان میں وہ آئے تھے ایک دفعہ، ٹائم بھی خود لینا ہے اور قرات کے متعلق بتانا بھی خود ہے اور خود قرات بھی کرنی ہے، یعنی بڑا وظیفہ ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں یہ ایک میدان تھا جو کہ خالی تھا شیعوں میں، توجہ ہے میری طرف، یہ میدان تھا جو کہ خالی تھا شیعوں میں، اس میدان کو پر کرنا ہے ہم جوانوں نے، یہ کسی اور کا تو کام نہیں ہے، نہیں تو بوڑھا انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی بزرگ پیر، بلکہ یہ ایک جوان انسان ہی کام کر سکتا ہے، جو کہ ایران نے کر دکھایا ہے۔ 40 سال کے اندر لاکھوں حافظ ہیں اور لاکھوں قاری ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر 2-4 ہیں گنے چنے، اور وہ بھی مفلوج، جن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، چھوٹے سے قصبے میں ہم پیدا ہوئے اور پھر ایران کی طرف گئے، بہت سارے اساتذہ نے روکا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، بڑے بڑے اساتید نے روکا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، قرات تو ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، جانتے تھے کہ یہ ایک سمندر ہے، پھر بھی کہا چھوٹا سا شعبہ ہے، قرات کر کے کیا کرنا ہے، لیکن اصل انسانی ذہن جو ہے نا وہ، اور انسانی قلب جس کی طرف متمائل ہوتا ہے، تمایل رکھتا ہے، اسی کی طرف جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ میدان خالی تھا، ہم نے اس میدان کی طرف رجوع کیا، جہاں کوئی تلوار بازی نہیں ہے، جہاں پر کوئی جنگ نہیں ہے، جہاں کوئی لڑائی نہیں ہے، تو ہم نے کہا یہ میدان جو شیعوں میں خالی ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ شیعوں میں قاری کیوں نہیں ہے اور حافظ کیوں نہیں ہے، ایک جو بات ہے مولانا صاحب بھی تشریف فرمائے کہ شیعوں نے ہی، قاریوں نے ہی اور حافظوں نے ہی امام حسین کو قتل کیا تھا، سنا ہے نا، ہم نے بھی سنا تھا بچپن میں، ہم نے بھی سنا تھا، لیکن یہ ساری من گھڑت اور ایسے ہی الٹی پلٹی باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ خود امام سجاد علیہ السلام صبح صبح جب کوئی سقا پانی لینے جاتے تھے، پانی بھرنے جاتے تھے کنویں سے، تو امام کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے، جب گھر سے گزرتے تھے تو رک جاتے تھے، کنیز آ کے کہتی مولا آپ کے جو شیدائی ہیں، جو فدائی ہیں، وہ بہر رکے ہوئے ہیں اور گلی بھر چکی ہے۔ اس وقت امام کیا کر رہے ہوں گے آپ بتائیں؟ سبحان اللہ، اس وقت تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی رکھی مکھی تلاوت کر رہے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ باواز بلند اور سریلی آواز میں۔ اور یہ بھی حدیث ہے رسول اللہ کی کہ اللہ نے کسی ایسے پیغمبر کو بھیجا ہی نہیں ہے جو بے سرا ہو، جتنی بھی پیغمبر ہے، جتنے بھی پیغمبر ہیں سارے سریلے تھے، سب کی آواز داؤد جیسی تھی، سارے انبیاء کی۔ اور مجھے جو ایک خدشہ تھا کہ رسول اللہ نے کبھی تلاوت کیوں نہیں کی ایسے بلند آواز سے کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں، یہ ایک خدشہ تھا میرے ذہن میں۔ اتنا ہم نے کتابیں پڑھی قرات کے متعلق، تجوید کے متعلق اور دوسرے جو علوم قرآن ہیں ان کے متعلق پڑھی، تو ایک عالم نے جواب دیا، کتاب میں نہیں ملا مجھے، انہوں نے کہا کہ بڑی کتابوں میں موجود ہے لیکن ہمیں اس تک رسائی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو بہت ہی آہستہ آواز میں اور اچھے انداز میں کرتے تھے، اس لیے تاکہ سننے والا پیچھے بے ہوش نہ ہو جائے۔ تو اس میں حکمت تھی، چونکہ رسول خدا کی آواز اتنا دل نشین تھی، اتنا پیاری تھی کہ اگر باواز بلند پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے، اس وجہ سے رسول خدا نے دھیمی آواز میں اور اچھے انداز میں یہی تلاوت کرتے تھے۔ تو میں جو آخری بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو میدان ہے یہ خالی ہے، حافظ اور قاری والا میدان اور حفظ والا میدان یہ خالی ہے، اس کو ہم نے پر کرنا ہے۔ اور میں پھر بتا دوں کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ کہتے تھے کہ آپ تو انجینئر بھی بن سکتے تھے، پروفیسر بھی بن سکتے تھے، فلاں شعبے میں بھی جا سکتے تھے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا زندگی میں، کوئی بھی کام، میں نے کوئی بھی کام نہیں کرنا سوائے قرات کے، سوائے قرآن کے۔
چونکہ والدین نے تو وقف کر دیا ہمیں کہ آپ اسی کے ہیں، لیکن انشاءاللہ بفضل الہی اور کوئی کام نہیں کرنا سوائے قرآن کے۔ جو بندہ آمادہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو، اگرچہ وہ ڈاکٹر ہیں، اگرچہ وہ انجینئر ہوں، جو کچھ بنے، لیکن ساتھ میں قرآن کی تعلیم لازمی ہے۔ مثال دیتا ہوں، شیخ ڈاکٹر ابو النعینے، یہ مصر کا بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا قاری ہے، لیکن ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہے، ساتھ میں لیکچرار بھی ہے یونیورسٹی میں، جامعۃ الازہر میں لیکچرار بھی ہے اور بہت بڑا قاری بھی ہے۔ تو جن لوگوں کا مائنڈ ہے کہ بھئی ہمارے بچے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کروائیں۔ حفظ مانے ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے نہیں، ساتھ ساتھ قرات بھی کریں۔ ابھی ہمارے بچے اسکول کھول گئے ہیں، اسکول میں جا کے اسمبلی میں قرات کریں، تلاوت کریں، اپنے اساتذہ سے ٹائم لے کے ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ باتیں بہت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں نے قرات کے متعلق بتانا تھا تھوڑا بہت کہ یہ کیسے ہوتی ہے، اور جو آپ کے ممبر پہ آتے ہیں، چاہے وہ مولانا حضرات ہوں، چاہے وہ ذاکر حضرات ہوں، بہت ناقص ہیں، بہت نقص ہے، اور اس کو دور کرنا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے کے ختم کرتا ہوں، صلوات پڑھے بابا سے بولا۔ تاکہ جو آپ کے بعد آئے ممبر پر اور اعوذ باللہ شروع کرے تو اس کو تھوڑی جھجھک ہو، تھوڑا ڈر ہو، تھوڑا خوف ہو، اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ یہ جو پڑھ رہے غلط پڑھ رہے ہیں۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آتے ہیں نا، آ کے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو سلوات۔ یہ غلط ہے، 10 غلطیاں کی ہیں، 10 غلطیاں کی ہیں اس بندے نے جو آ کے پڑھا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے آ، حمزہ ہے اوپر آ، اور پھر عین کی غلطی، عین کو کیسے پڑھنا ہے؟ عربی میں پڑھنا ہے۔ اگر عین پڑھا ہے تو غلط پڑھا ہے، میننگ چینج ہو جاتے ہیں، معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ذا، اعوذ، زو نہیں پڑھنا، زو پڑھیں گے تو زا آ جائے گی، پھر غلط۔ پھر باللہ، ہے نہیں پڑھنا، باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تان رجیم نہیں پڑھنا، تا نہیں پڑھنا، توا ہے، توا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر خطبے اتنا پڑھتے ہیں نیچے سے واہ 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 آ رہی ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے غلطی کرتے ہوئے غلط پڑھ دیا، صلوات پڑھے بابا سے بولو۔ یہ غلطیاں ہیں، اور میں بتا دوں کہ یہ شعبہ قرات جو ہے یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے، ٹھیک ہے، علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ اس کے اپنے جو ہیں وہ شعبے ہیں اور اپنا ایک میدان ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ عالم نہیں ہوتا اور اسی وقت قاری بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم نے صرف ایک شعبہ چنا ہے۔ اسی طرح ہم تو لیکچر بھی دے سکتے ہیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں، حدیثیں بھی سنا سکتے ہیں، اور آیت پہ آیت آپ کو سنا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارا وہ شعبہ نہیں ہے۔ یہ قرات جو کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے یہ قرات ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کبھی ٹائم ملا تو قرات کی جو اقسام ہیں ان پر بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے ہے، اور ہر ایک کا انداز ہے، ہر ایک قرات کا اپنا انداز ہے، اس میں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا ہے، تو آج کے بعد اگر کوئی اعوذ باللہ اور بسم اللہ غلط پڑھے تو اس کو پکڑنا ہے، جیسے را ہی پڑھے، زا نہیں پڑھنے دینا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر باللہ پڑھے تو ہے نہیں پڑھنے دینا، باللہ ہی پڑھے، بسم اللہ اگر ہا پڑھے گا، دوسری دو چشمی، دو آنکھوں والی ہا پڑھے گا تو غلط ہے، اس کا اپنا مخرج ہے، اس کی اپنی جگہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہم نے بچوں کو پڑھانی ہیں، لیکن میں اس مجلس میں اس لیے بیان کر رہا ہوں چونکہ اکثر ممبر پہ غلط پڑھا جاتا ہے اور پھر غلط سنا جاتا ہے اور آگے کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ سارے بھی میری طرح اناڑی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سبحان الله ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض ما شاء الله واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا